عزیز طلباء، بی ایس اردو کورس کوڈ 9023 کے ساتھ میں ہوں صفت رشید۔ عزیز طلباء، آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم کتاب فصوص الحکم پر۔ فصوص الحکم شیخ ابن عربی کی کتاب ہے اور اس کا شمار تصوف کی امہات الکتب میں ہوتا ہے، یعنی وہ عظیم کتابیں جو تصوف کی بنیادی کتب میں شمار ہوتی ہیں، جیسے داتا صاحب کی مشہور و معروف کتاب جو ہے کشف المحجوب۔ اسی طریقے سے ابن عربی کی دو کتابوں کا شمار امہات الکتب میں ہوتا ہے، ایک فتوحات مکیہ اور ایک فصوص الحکم۔ عزیز طلباء، اس کتاب پہ کچھ بنیادی باتیں کرنے سے قبل ضروری ہے کہ ہم کچھ تصوف پہ بنیادی باتیں کر لیں، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک ناول یا کسی بڑے داستان یا کسی اور جو ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، یہ اس طرح کی کتابیں نہیں ہیں۔ بنیادی طور پہ اس کا تعلق دین سے جڑتا ہے، اسلام سے جڑتا ہے، اور کچھ اس میں فلسفیانہ مباحث آتے ہیں تصوف کی تمام کتابوں میں۔ تو اس لیے پہلے تھوڑی سی اس کی بنیادی جو روح ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ تصوف جو ہے یہ کوئی متوازی دین نہیں ہے، جیسا کہ بعض افراد نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ تصوف جو ہے ایک پیرالل، ایک متوازی دین کھڑا ہو گیا ہے شریعت کے مقابلے میں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ بنیادی طور پہ یا اپنی اصل میں یہ نام چاہے تصوف کا ہو یا نہ ہو، اس سے قبل یہ استعمال کب آیا، اس کی تاریخ کیا ہے اس لفظ کی اور سلاسل کی، اس پہ اگر ہم نہ بھی بات کریں تو یہ بات تو یقینی ہے کہ دل کی صفائی، معاملات کی صفائی، باطنی پاکیزگی کا تصور ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور وہ تمام مذاہب میں بھی موجود رہا ہے، اسلام سے قبل کے مذاہب میں بھی موجود رہا ہے اور ہے۔ لہٰذا یہ شریعت کے ساتھ ساتھ ایک علیحدہ سے چیز نہیں ہے۔ انہی اعمال کو، انہی افعال کو ایک حضوری کی کیفیت میں کرنا اور جواب دہی کے اس میں کیفیت کے ساتھ کرنے کا نام ایک لحاظ سے تصوف ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس میں مختلف سلاسل موجود ہیں، اس کا ایک نصاب جیسے بن گیا، اس کو بہت سختی کے ساتھ نصاب پہ عمل کرنا، یہ چیزیں آئی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو بڑی کتابیں ہیں تو وہ تصوف کی روح کو بیان کرنے کے لیے ہیں، جیسا کہ ہماری آج کی کتاب فصوص الحکم ہے۔ تو عزیز طلباء، پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ابن عربی، شیخ ابن عربی کا شمار دنیا عظیم کے نہ صرف تصوف کے بلکہ اہم ترین اسلام کے جو بڑے رائٹرز ہیں، لکھنے والے ہیں دینی علوم میں، ان میں بھی ان کا شمار بہت ہوتا ہے۔ ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں۔ خود انہوں نے اپنی جو تصانیف کی تعداد بتائی ہے وہ لگ بھگ 300 ہے، جو کہ ہزارہا صفحات بنتے ہیں مختلف موضوعات پہ، جو کہ تصوف کے علاوہ بھی ہیں۔ آپ ان کی اہمیت کا اندازہ یہ لگائیے کہ ابن رشد جو جیسا بڑا آدمی، جس کو مغرب میں بہت پذیرائی ملی، نصابات میں شامل رہے، ابھی تک بھی ہیں بعض چیزوں میں، ابن رشد نے ان سے ملاقات کی اور بہت حیران ہوئے ان کے علم سے۔ تو یہ وہ افراد ہیں جو اپنے دور کے اندر اپنے بہت سے علوم کے میں بھی ماہر ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ محض ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک مسجد میں بیٹھے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، بلکہ انہوں نے بہت اسفار کیے، جگہ جگہ کسب فیض کیا۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا جو دور ہے، یعنی ان کی جو پیدائش ہے وہ 1165 عیسوی میں ہے اور انتقال ان کا 1240 عیسوی میں ہے۔ یہ جو دور تھا، اس سے پہلے کا دور، حتیٰ کہ یونانیوں کا دور جو تھا، اس میں کسی ایک جگہ یا کسی ایک استاد پہ جانے کا اس طرح تصور نہیں تھا، بلکہ جس پہ کچھ سیکھنے کا جذبہ جس پہ غالب ہوتا تھا، جو علم حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ بڑے اسفار کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی پتہ چلتا کہ اس علم کا ایک آدمی وہاں بیٹھا ہے، اس ملک میں بیٹھتا ہے، تو سفر کیا کرتے تھے، مہینوں سالوں وقت دیا کرتے تھے، پھر جا کے انہیں مہارت حاصل ہوتی تھی، یا وہ کچھ لکھنے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے تھے، یا ان کے اپنے حلقے قائم ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ابن عربی نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے 30 برس کی عمر تک تو وہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی، جو کہ موجودہ اسپین ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت عروج کے دور میں اسپین جو ہے، اندلس، یہ جو تھا ایک مرکز رہا ہے، وہاں کوئی لگ بھگ 30 برس پیدائش کے بعد رہے۔
لیکن اس عرصے میں بہت سے اساتذہ سے یہ کسب فیض حاصل کرتے رہے، اور بعد میں انہوں نے دمشق، شام، ترکی، موجودہ ترکی جسے کہیں گے ہم، ترکیہ، یہ اور بہت سے ممالک کے انہوں نے افریقہ کے سفر کیے، اور خود انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی 70 کے قریب علماء اور فضلاء سے جو ہے سبق حاصل کیے، اور تصوف میں بھی انہیں بہت سی جگہوں سے فیض ملا، خلافت ملی۔ لیکن میں سب سے اہم جو ہے سلسلہ شاذلیہ کے جو امام ہیں، امام ابو الحسن شاذلی، جو کہ بانی ہیں سلسلہ شاذلیہ کے، وہاں سے انہیں خاص طور پہ جو ہے وہ خرقہ جسے کہتے ہیں وہ ملا۔ تو اب بات کرتے ہیں ان کی تصوف کی۔ ایک تو فتوحات مکیہ ہے، یہ نسبتاً ضخیم کتاب ہے، اور اس میں بھی تصوف کی اور فلسفیانہ مباحث اور مشکل کتابوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم ان کا شمار، یہ سادہ جو ہے کتابیں نہیں ہیں، نسبتاً ایک فلسفیانہ نوعیت کی ہیں۔ اور فصوص کا مطلب ہے موتی، نگینہ، فصوص الحکم حکمت کے موتی، یہ اس کا تو جو نام ہے وہ ہے۔ اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ 27 ابواب ہیں اس کتاب کے، اور بنیادی اس کا یہ ہے کہ ہر باب جو ہے وہ ایک پیغمبر پہ ہے، ان کی صفات پہ ہے، اور ان کی جو الہی جسے کہیں گے کہ جو حکمت ہے ہر پیغمبر کے ساتھ، اس کو بیان کرنے کی اس میں کوشش ہے۔ اور آغاز اس کا یوں ہوتا ہے کہ ابتدا میں ایک قرآن پاک کی آیت، پھر ایک حدیث، اور پھر اس پیغمبر کے بارے میں جو ہے یہ ہوتا ہے 27 پیغمبروں کا۔ جیسے سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، پھر حضرت شیس علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، الی ھذا القیاس، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ختم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، اس کی ایک جو بنیادی بات ہے اس فصول الحکم کتاب کی، آپ کا جو موقف ہے کہ جو علم حاصل کرنے کا ذرائع ہیں اس کے لیے محض حواس اور ظاہری علوم کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ذوق اور وجدان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ ماوات و طبیعاتی جو علوم ہیں اس کے لیے انہیں مرکزی حیثیت حاصل ہے، وجدان کو خاص طور پر۔ اور یہاں سے یقیناً ہم سب کے ذہن میں مشہور زمانہ کتاب کریٹیک آف پیور ریزن، جو کہ کانٹ کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے اس سے کانٹ سے بہت صدیاں پہلے یہ بات کی کہ وجدان کی بھی ایک اہمیت ہے حواس خمسہ کے علاوہ۔ تو اور یہ بات ایک لحاظ سے صرف ابن عربی نے نہیں کہی یا اس پہ عمل نہیں کیا، بلکہ مجموعی طور پہ یہ مذاہب عالم میں وجدان کو مجموعی طور پہ بہت اہمیت حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پیغمبروں کی صفات اور جو حکمت الہیہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی سوالات جو ہیں، جو جن کی نوعیت کچھ فلسفیانہ ہے، مثال کے طور پہ دنیا کے وجود میں آئی، مثال کے طور پہ کہ جب اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے تو اس نے یہ انسان اور یہ دنیا اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرح کے نازک چیزوں پہ بھی انہوں نے، ابن عربی نے اس پہ ایک بات کی ہے۔ تو اس طرح بہت سے موضوعات اس میں آتے ہیں، جیسے تصوف عرفان تو ہو ہی گیا، حکمت الہیہ ہے، اور بہت سے دیگر موضوعات اس کتاب کا حصہ ہیں۔ اور جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں عزیز طلباء، اس کو ہم ایک طرف سے شروع کر کے اور ختم کر دیا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ کسی نہ کسی رہنمائی میں یا کسی شرح کے ساتھ ہی ہم پر منکشف ہو سکتی ہیں، کھل سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سینکڑوں شروحات موجود ہیں، اور دنیا کی بہت اہم زبانوں میں، یورپ کی زبانوں میں اور ہمارے ہاں اس کے تراجم ہو چکے، اردو میں بھی اس کے تراجم ہوئے، 2-3 اس کے تراجم موجود ہیں پچھلے 100-150 برس میں۔ جیسے جامع عثمانیہ میں اس کا ترجمہ ہوا تھا، اور اس کے بعد موجودہ دور میں بھی اس کے 2 تراجم موجود ہیں، اور اس کی شروحات مسلسل آتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں تھوڑی سی ایسی پیچیدہ چیزیں موجود ہیں، فلسفیانہ نوعیت کی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کسی استاد کی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کتابی صورت میں میسر ہو یا اس کے کوئی عالم موجود ہو۔
تو عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کسی نہ کسی طور اس کتاب کے جو موضوعات ہیں اس کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ اس پہ مواد اردو میں کافی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔